وہ غفور الرحیم تواب الرحیم تیری یہ تقصیر و خطا معاف کر دیتا، تجھے تیرے مرتبے پر بحال رہنے دیتا، بلکہ تیرا مرتبہ اور بھی بڑھا دیتا، لیکن برا ہو تیری اکڑ و تکبر کا، تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت و پھٹکار اپنا مقدر بنا لی، جہنم کو اپنی منزل مقصود بنا لیا۔ اے میرے ہم قوموں، ہرگز اس کی باتوں میں مت آؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا، تمہاری کوئی معافی اور مغفرت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہی تم سب بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نارے جہنم میں جلو گے۔ یہ ایک ان کے بزرگ فرشتے نے باقی جو جنات تھے ان کو مشورہ دیا۔ شیطان نے بولا، اے بڈھے اپنی زبان بند کر۔ عزازیل نے اسے بری طرح جھڑک دیا، یعنی شیطان نے اسے بری طرح جھڑک دیا جو بزرگ باقی جنات کو بتا رہا تھا۔ او ملعون، تجھے ایک نیک اور پرہیزگار بزرگ سے یوں بدتمیزی سے پیش آنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، تو جو باتیں کر رہا ہے وہ سراسر اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں، ہم انہیں ہرگز ہرگز نہیں سنیں گے۔ جنوں کے چند گروہوں کی طرف سے احتجاجی صدائیں بلند ہوئیں، تم لوگ خاموش رہو، ایک کبھی یکل خوفناک سرخ جن نے انہیں ڈانٹا، ہاں اے عزازیل تو حکم کر، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہاں ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اس کے گروہ سے صدائیں بلند ہوئیں، ہمیں اس ملعون نئی مخلوق کی وجہ سے ہی شاید زمین سے مار مار کر ان سیاروں میں بگا دیا گیا، ہم یہ ظلم اور تذلیل کبھی نہیں بھول سکتے، ہم اس سے اس کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہوئے جا رہے ہیں۔ اس گروہ کا ایک جن بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابلیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کیا۔ اللہ کی یہ نئی مخلوق، یہ آدم، یہ انسان بہت جلد زمین پر اتر آئے گی، کیونکہ اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ اب شاید اس کا جوڑا، اس کی بیوی بھی پیدا کرے گا۔ زمین پر اترنے کے بعد وہاں ان کی نسل خوب پھلے پھولے گی۔ ہمیں اسے سیدھے راستے سے بھٹکا کر گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چلانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان شریر النفس جنوں نے پوچھا۔ ابلیس نے فاتحانہ طور پر ادھر ادھر دیکھا، وہ والے آخر نے ہم قوموں کی ایک خاصی بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے اب ان کی تربیت کرنی تھی، پھر ان سے کام لینا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے یہ چیلے چانٹے اسے ہرگز مایوس نہ کریں گے، بلکہ اس کی توقعات سے بڑھ کر اپنے کاموں میں کامیاب ثابت ہوں گے۔ او تم سب میرے ساتھ، اس نے ان سے کہا، اور انہیں ساتھ لیے ایک غار کی سمت ہو لیا۔ خدا خوفی رکھنے والے نیک دل اور شریف فطرت جنات کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، جو زیادہ تر ادھیڑ عمر اور بوڑھے لوگ تھے۔ کچھ خوف، کچھ دکھ بری نظروں سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کردہ اپنی اس مخلوق کو بے حد حسین و جمیل بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت طویل القامت تھے، یعنی کہ آپ کا قد کافی لمبا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سر کے بال بہت گھنے اور دراز تھے۔ آپ علیہ السلام جنت میں ہر جگہ گھومتے پھرتے، اس کی سیر کرتے، اس کے درختوں کے پھل اور میوے کھاتے۔ آپ علیہ السلام کے لیے وہاں ہر نعمت میسر تھی، لیکن آپ علیہ السلام پھر بھی بے سکون اور بے اطمینان سے رہتے۔ آپ علیہ السلام کو وہاں اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا شدت سے احساس رہتا۔ کبھی کبھی تو یہ احساس سوہان روح سا بن جاتا۔ آپ جنت میں چلتے پھرتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، کسی رفیق، کسی ساتھی کی تلاش میں، کسی ہمدرد اور دمساز کی تلاش میں۔ آج اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ سب کچھ تھا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن جب آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اس نے ان کی بائیں پسلی نکال کر حوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت بھر دی۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے سرہانے ایک نہایت خوبصورت خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران و پریشان سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر اسے ناقابل تفہیم نظروں سے دیکھتے رہے، پھر اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ میں عورت ہوں، اس خاتون نے جواب دیا۔
وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تاکہ میری وجہ سے آپ کی تنہائی دور ہو اور آپ کو راحت نصیب ہو۔ فرشتے ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے ان سے پوچھا، اے آدم، اس عورت کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، اس کا نام حوا کیوں رکھا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ اسے ایک زندہ جسم سے پیدا کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری یہ بیوی اب آرام سے جنت میں رہو، ہر جگہ چلو پھرو، ہر چیز کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا جو جنت کے اس کونے میں واقع ہے، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہوگے۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ آدم و حوا علیہ السلام نے بیک زبان اظہار اطاعت گزاری کیا۔ وہ درخت بے حد لمبا، بے حد چوڑے تنے والا اور بے حد گھنا تھا۔ اس پر بڑے خوبصورت پھل لگا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے مطابق یہ درخت اتنا بڑا اور گھنا تھا کہ اگر ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک بھی دوڑتا رہتا تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوتا۔ اس سے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، یعنی ہمیشگی کا درخت، یعنی اس کا پھل کھانے والا ہمیشہ زندہ رہتا، اسے موت نہ آتی۔ لیکن اس حدیث شریف کی سند ضعیف ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اکیلا پن دور ہو چکے تھے۔ انہیں حوا جیسی خوبصورت ساتھی کی رفاقت میسر تھی۔ وہ جنت میں ہر جگہ اکٹھے گھومتے پھرتے، وہاں درختوں کے پھل میوے کھاتے، سیریں کرتے، کبھی کبھی ٹہلتے، سیریں کرتے، اس شجر ممنوعہ کی طرف بھی جا نکلتے، لیکن اس کے قریب نہ جاتے بلکہ دور ہی دور سے اسے دیکھتے رہتے۔ وہ انسان تھے، انسانوں جیسی سرشت لے کر پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے دل میں یہ جاننے کے لیے تجسس کروٹیں لیتا رہتا تھا کہ آخر اس درخت کے پھلوں میں ایسی کیا بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کھانے سے منع کیا تھا، بلکہ اس درخت کے قریب جانے تک کی ممانعت کی تھی۔ ان کے درمیان اکثر اس موضوع پر گفتگو ہوا کرتی تھی، بحث بھی چھڑا کرتی تھی، لیکن خشیت الہی اور حکم الہی کی فرمانبرداری کا خیال و احساس اس طوالت نہ پکڑنے دیتا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح جنت میں گھومتے پھرتے پھر اسی کونے کی طرف جا نکلے جہاں دور وہ ممنوعہ درخت کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بلندی، اس کا حجم، پھیلاؤ، اس کے پھل اور اس کی آن بان دور سے بھی بے حد مروب کن، دل میں عجب ہیبت و اثر ڈالنے والی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا عجب نقش دل پر بٹھا دینے والی تھی۔ وہ دونوں مبہوت و مسحور سے اسے کھڑے دیکھتے رہے۔ پھر حوا نے لب کشائی کی۔ اللہ کی حوا علیہ السلام بولی، اے آدم علیہ السلام، اس درخت کی عظمت اور شان و شوکت میں کلام نہیں۔ ایسا شاندار اور پر شکوہ درخت جنت بھر میں نہیں۔ یہ صرف اپنے طول و عرض کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اپنے پھلوں کے لحاظ سے بھی منفرد ہے۔ اس جیسے خوبصورت پھل یہاں کسی درخت پر نہیں اگتے۔ آدم علیہ السلام نے اس بات میں سر کو جنبش دی، ہاں اس کے پتے بھی منفرد ہیں۔ حوا نے ان کی طرف عمیق نگاہی سے دیکھا۔ پھر یہ پھل کھانے میں بھلا کیسے ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ جتنے دیکھنے میں خوبصورت ہیں اتنا ہی ان کا ذائقہ بھی یہاں سب پھلوں سے انوکھا اور لذیذ ہوگا۔ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ چلو آپ واپس چلیں۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت ہو چکی اس کے بارے میں تجسس تک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں وہاں سے واپس ہو گئے، لیکن چہروں سے دونوں ہی غیر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑ منڈلاتے ابلیس نے ان کی یہ باتیں سنی۔ ایک مکروہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلتی چلی گئی۔ وہاں سے نکالے جانے کے بعد اس جگہ داخلہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن باہر ہی باہر رہتے ہوئے وہ ہر جگہ کی سن گن بخوبی لے سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے درمیان ہونے والی یہ باتیں سننے کے بعد وہ خوش اپنے چیلوں کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں تمام باتیں بتائیں اور بولا، اب میرے لیے اپنا کام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں اپنے فریب سے ہر آدم و حوا علیہ السلام کو بہکاؤں گا، انہیں اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر آمادہ کروں گا، پھر دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی کیسی سزا دے گا۔
کچھ عرصہ تک آدم و حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تنبیہ کے خیال و احساس سے اس ممنوع درخت اور اس کے پھل کے بارے میں اپنا تجسس و اشتیاق دباتے رہے۔ پھر اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن پھر اس کے سامنے جا پہنچے اور مبہوت و مسحور اسے دیکھنے لگے۔ پھر اس سے دور ہی دور رہتے ہوئے اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اسے ہر پہلو سے کھوجی نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر حوا نے استفہام کیا، اے آدم علیہ السلام، آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں کوئی کھوج کرید نہ کرے، جو حکم اس کا ہے اس کی اطاعت اور پابندی کریں۔ کوئی وجہ تو ہوگی، حوا نے اصرار کیا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم بلا وجہ کے تجسس میں نہ پڑو، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے التبا کیا، اس میں گناہ یا اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہیں، یہ جاننے میں حرج ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ حوا پراسرار لہجے میں بولی، یہ بات تو ہمیں فرشتے بھی نہ بتائیں گے، بہتر ہے کہ تم یہ بیکار کا تجسس چھوڑو، خاموش ہی رہو۔ ہمیں جو اللہ نے اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، شاید فرشتوں کے علاوہ کوئی اور اس درخت کا بید جانتا ہو۔ حوا بولی، کون؟ یہاں فرشتوں کے علاوہ اور کون ہے؟ عزازیل کو تو یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ عزازیل یعنی ابلیس، شیطان کو۔ تم چھوڑو اس بیکار و بے فائدہ تجسس کو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو۔ چلو آؤ اب واپس چلیں، ہمیں اب اس طرف کبھی نہیں آنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام بولے اور وہاں سے واپسی کے لیے مڑ گئے۔ جنت سے باہر کھڑے ابلیس یعنی شیطان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کے سمجھانے بجانے کے باوجود حوا کے دل میں اس درخت کا بید جاننے کا اشتیاق و تجسس اسی طرح کروٹیں لیتا رہا۔ وہ خاصی بے سکونی اور بے اطمینانی محسوس کرتی رہی۔ اس دن کے بعد سے آدم علیہ السلام نہ صرف خود اس درخت والے گوشہ کی طرف نہ گئے بلکہ انہیں بھی سختی سے اس طرف جانے سے منع کر دیا۔ حوا مجبوراً ان کا حکم مانتی رہیں اور تنہا بھی اس طرف جانے سے مجتنب رہیں۔ ابلیس موقع کی طاق میں تھا، موقع کی تلاش میں تھا، وہ موقع بھی اسے جلدی ہاتھ آ گیا۔ اس روز آدم علیہ السلام و حوا جنت کی سیر میں مشغول تھے کہ اس کے ایک دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہیں ایک نورانی صورت فرشتہ سا کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئے۔ اے شخص، تو کون ہے؟ کیا تو کوئی فرشتہ ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں تمہارا خیر خواہ اور سچا ہمدرد ہوں۔ تم دونوں اس بڑے درخت کا بید جاننا چاہتے ہو نا؟ میں تمہیں اس کا بید بتا دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام بے اختیار تجسس و مضطرب ہو اٹھے۔ واقعی تو اس درخت کا بید جانتا ہے، جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پھل کھانے اور اس کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ درخت وہ اجنبی اپنے لہجے میں سنسنی خیزی کا رنگ پیدا کرتے ہوئے بولا، یعنی شیطان بولا، ہمیشگی کا درخت ہے، یعنی اس درخت کے پھل کو کھانے والا مثل فرشتوں کے ہو جاتا ہے، یعنی کہ فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں کہ تم ایسے بن جاؤ، اس لیے اس نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس شخص کی طرف، سچ کیا ہے؟ کیا واقعی یہی بات ہے؟ آدم علیہ السلام نے تیز لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ ہاں بالکل سچ، بالکل سچ، میں قسم کھاتا ہوں رب رحمان و رحیم کی جو کچھ کہہ رہا ہوں، بالکل سچ اور صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارا سچا ہمدرد اور تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ اس درخت کا پھل کھا کر تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی اور تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام متذبذب سے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ حوا بہت پرجوش ہوئی جا رہی تھی۔ اے آدم و حوا، وہ شخص بولا، مجھ پر بھروسہ کرو، میرے کہے کا یقین کرو، میں حرف سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارا حقیقی ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ تم نے اگر وہ پھل نہ کھایا تو اللہ کا جیسا کہ خیال ہے تمہیں زمین پر بھیج دیا جائے گا، جو بے حد ہی بری جگہ ہے، جہاں مصائب اور تکالیف تمہارے انتظار میں ہوں گی۔
جہاں کی زندگی تمہارے لیے بڑا دکھ اور عذاب ہوگی، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ دیکھو تم یہاں جنت میں کتنے آرام و سکون سے ہو، تمہیں نہ کوئی دکھ ہے نہ تکلیف، تمہیں کوئی کام اور محنت و مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اس زندگی کو اپنے لیے ہمیشگی کی زندگی بنا لو، جا کر اس درخت کا پھل کھا لو، پھر تم دیکھو گے کہ میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا سچ ہی کہا تھا۔ تمہیں اس وقت میرے اپنا سچا ہمدرد و مخلص خیر خواہ ہونے کا یقین آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص ابلیس لعین وہاں سے چلا گیا۔ اپنے ہم قوموں میں پہنچ کر اس نے خوب مزے لے کر اپنا یہ کارنامہ انہیں سنایا اور بولا، اب دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی اس شجر ممنوعہ کا پھل کھائیں گے، اللہ کے حکم کی فرمانی کی پاداش میں زمین پر اتار دیے جائیں گے۔ وہاں ان کی نسلوں کی نسلیں پیدا ہوں گی جنہیں تا قیامت بہکانا اور پھسلانا، گمراہ کرنا اور نار جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار کرنا ہمارا کام ہوگا۔ اے میرے پیرو چیلو، اولاد آدم علیہ السلام پر کام کرنے کا وقت آن پہنچا، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم تیار ہیں، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے چیلے چاٹوں کی طرف سے صدائیں بلند ہوئیں۔ ابلیس فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ساتھ وہاں سے پرواز کر گیا۔ ابلیس آدم و حوا علیہ السلام کے دلوں میں وساوس پیدا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اسے نہ پہچان سکے تھے کہ وہ در حقیقت کون تھا، وہ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی پر اکسانے والا، اس سے سرکشی پر آمادہ کرنے والا ہرگز ان کا ہمدرد نہ ہو سکتا تھا۔ اس نے جس طرح اللہ کی قسمیں کھائی تھیں، مکر و فریب کا جو جال بنا تھا، جس چرب زبانی سے کام لیا تھا، وہ بھی سوچے سمجھے اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی زمین پر جانے اور وہاں کی کٹھنائیاں اور ابتلا و مصائب انگیز کرنے کی خواہش نہ رکھتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ زمین کیسی تھی، کیا چیز تھی، وہاں ان کی زندگی کیسی گزرنی تھی۔ جنت کی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام کو چھوڑ کر زمین پر اترنے کا خیال دونوں کے لیے ہی ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے تھے، ہر قسم کی فکر و پریشانی، محنت و مشقت، مصائب و ابتلا سے آزاد۔ ان کے درمیان کئی دنوں تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ فرشتوں کی طرح حیات جاودانی حاصل کرنے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کے لیے انہیں اس درخت کا پھل کھا ہی لینا چاہیے۔ کے بعد ہم انشاءاللہ جلد ہی 14 چنانچہ ایک دن وہ دونوں اس درخت کی طرف چلے گئے۔